میری اماں مجھے اتنا کنجوس پال رہی تھی, جو میں کماتی تھی وہ جمع کر دیتی تھی, اور کہتی تھی 5,000 روپیز تم مجھے منتھلی دو گی, جبکہ امی ابو کو ضرورت نہیں تھی. میں کہتی تھی مجھ سے 5,000, جب میں نے نیا نیا کمانا شروع کیا تو میں کہتی تھی مجھ سے کیوں لے رہی ہے 5,000 روپیز, خود مطلب میرے 5,000 کیا ہی کر لیں گے گھر میں. تو خیر میں چڑ چڑ کے دے دیتی تھی, اچھا یہ لیں. اب وہ جمع کرتی گئیں جمع کرتی گئیں جمع کرتی گئیں. اس کے بعد سوچ لیں آپ, اس زمانے میں 5,000 جب بھی جمع کرو تو سونے کا سیٹ بن جاتا تھا. اور میری شادی پہ انہوں نے میرے پیسوں کا ہی سیٹ بنا کے مجھے دیا, اور میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا واؤ, یہ جو سارے پیسے تھے اس کا سیٹ بھی بن گیا ایک سونے کا. زبردست بھائی. اچھا یہ جو آپ بات کری نا, یہ اس وقت کی جو ہماری مائیں تھیں, ان کے اندر یہ تھا پیسے جمع کر کر کے سونا لینا. My mother has been doing this throughout her life. تھوڑی سی سیونگ ہوئی, کوئی رنگ لے لی, کوئی کوئن لے لیا, مطلب گولڈ میں انویسٹ کرنا. اچھا نہیں, میری امی گولڈ میں انویسٹ کرنے والی نہیں تھی, وہ تو میری شادی تھی, اس لیے میری امی کہتی تھی پراپرٹی میں انویسٹ کرو, ڈالرز یا فارن کرنسی میں. لائک انہوں نے, مجھے نہیں اس وقت سمجھ آ رہی تھی, لیکن وہ میری ایک طرح سے تربیت ہو رہی تھی کہ مجھے کس طرح جو ہے انویسٹمنٹ کی طرف ڈالنا ہے. اور آج اگر میں اور میرے میاں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انویسٹر کوئی ہے کہ کہاں کرنا چاہیے, وہ میں ہوں, کیونکہ میں نے اپنی امی سے سیکھا. وہ تمہارا ہے بھی مائنڈ سیٹ بالکل بزنس مائنڈیڈ ہے, اور میرے ابو اور امی کے مقابلے میں بھی میری امی زیادہ بہتر مطلب وہ پیسے بچانا کدھر. میری امی کمیٹیاں کبھی نہیں ڈالتی تھی, وہ کہتی تھی میرے اندر اتنی ول پاور ہے کہ میں بینک میں رکھ کے بھی جمع کر سکتی ہوں, مجھے کمیٹی نہیں ڈالنی. اور جو ڈالتی, میں اگر ڈالتی تھی اپنی ساس کو خوش کرنے کے لیے, تو امی کہتی تھی یہ کیا ہوا کمیٹی ڈالنا. میں نے کہا رہ دینا, میں اپنی ساس کو خوش کر رہی. تو مجھے میری انویسٹ کرنا میری اماں نے گائیڈ کیا.